تو پھر والدین کے ساتھ کیا جائے، کیسے ان کو راضی کیا جائے، کیسے ان کا حق ادا کیا جائے، کیسے حسن سلوک کیا جائے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے. اگر وہ زندہ ہے تو پھر ان کے کام کیے جائیں. جائز، پھر دوسری بات یہ کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں تو وہ نہ مانی جائے. پھر یہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ والدین کے دل سے دعائیں نکلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت پہ کوئی شک نہیں. ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور وہ کب کرے گا؟ جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے. پھر اور والدین کو رلانے سے باز رہنا چاہیے، یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے. وہ تو یہ بتا رہا تھا نا کہ میں اتنے بڑا کام کیا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جیسے تم نے انہیں رلایا اسی طرح انہیں ہنساؤ. پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں. افسوس ان لوگوں پر جو دائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے. رسول اللہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البقرہ میں 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ، پہلے ان کی ضروریات دیکھو. اگر وہ ضرورت مند ہے تو پھر پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو. بعض اوقات ہم چیریٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں، اس مسکین کو دے رہے ہیں، اس غریب کو دے رہے ہیں، اس فقیر کو دے رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اس کام میں لگا رہے ہیں، اور ماں باپ منہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں. اور پھر بعض بچے تو ضد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دے نا، میں ہی کیوں دوں. نہیں، جتنا ان کو دو گے اس سے زیادہ واپس آئے گا تمہارے پاس. پھر بعض یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو آلریڈی بہت کچھ ہے. بھلے ہو، پھر بھی ہمارا کام ہے دینا. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں، بھلے صدقہ کرتی رہیں. بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلاں خالہ کو یا فلاں پھپھی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی. نہ بنے آپ کی، وہ جس کو چاہے دیں. اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائس کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے. وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے، الا یہ کہ اگر آپ سمجھے کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے، ورنہ ادروائز ان کو اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں دیں، آپ صدقہ کیجیے. اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا، تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں. کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باپ سے ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا، یا اچھا فیل کرتے ہیں. لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. نہیں، ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے. پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے، محنت کر کے ان پہ خرچ کیا جائے. طارق محربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے. آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو. یعنی اپنے بچوں پر، اولاد پہ خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں. اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو،
اپنی بہن کو دو، اپنے بھائی کو دو، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی ہو. یہ ترتیب بتا دی گئی. یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے، پھر ماں سے شروع کر کے، پھر باپ، پھر بہن، پھر بھائی، پھر قریبی رشتہ دار، اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں. اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو. ایک کہمس ایک بزرگ تھے، وہ پینٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے، اور اس کے بدلے ان کو 1/3 درہم ملتا تھا. جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے، پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے. یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا، لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لیے حصہ نکالتے. پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے، توجہ سے سننی چاہیے. محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لیے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے. جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے، اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے. اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں. اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا، جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا. یعنی اتنے آرام سے باتیں کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے. پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو ثواب پہنچانا. ربیع بن خثیم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے. ان کو تو مل ہی گیا جس نے نیکی کی، لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا ثواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے، کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ ان کے لیے جو کریں گے اس کا تو کئی گنا زیادہ لوٹ کر واپس